بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے۔ تو اسٹوڈنٹ، ایک لمبی غیر حاضری کے بعد، بہت بڑے لمبے وقفے کے بعد آج دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے ای میل کر کے، کومنٹس کر کے بار بار پوچھ رہے تھے، سر کیا خیریت تو ہے کہ آپ اتنا لمبا کبھی گیپ نہیں آیا؟ تو تقریباً گیپ بھی بہت بڑا آ گیا ہے، 2 مہینے سے بھی اوپر کا گیپ آ گیا ہے، 2.5 مہینے سے۔ تو اسٹوڈنٹ، جن لوگوں نے میسیجز کیے، جن لوگوں نے ای میلز کی، جن لوگوں نے محبت کا اظہار کیا، جو لوگ بار بار میری طبیعت کا پوچھتے رہے اور مجھ سے رابطے میں رہے، ان تمام لوگوں کا اس چینل پر سب سے پہلے آج ویڈیو بنانے سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبتیں، آپ کی یہ کنسرن ہی دراصل ہمارے چینل کو، بلکہ آپ کے چینل کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا یہ چینل آپ کی اس محبت کی وجہ سے ہی گرو کر رہا ہے۔ تو میں یہ بتاتے چلا جاؤں کہ طبیعت کی کافی ناسازی کے بعد آج اتنا فیل بہتر کر رہا ہوں کہ کھڑا ہو سکتا ہوں تھوڑا سا، اور اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورز سے رابطے میں دوبارہ ہو جائیں۔ تو وہ لوگ جو دعائیں بھی کرتے رہے، کچھ لوگوں کو اندازہ بھی تھا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تو ان لوگوں کی بڑی محبت، ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اتنا لمبا چوڑا گیپ آ گیا، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اب کوشش ہے کہ کنٹینیو رہے، کہ ہفتے میں 3-4 ویڈیوز انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو ملا کریں گی۔ تو آپ کی محبتوں کا تیسری دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ میکرو اکنامکس کا ہمارا ٹاپک ہے آج، اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک میں بتایا تھا کہ سرکاری آمدنی کیسے حاصل ہوتی ہے، آمدنی کے حاصل کرنے کی مدات کیا ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جب گورنمنٹ آمدنی حاصل کر لیتی ہے تو ظاہر اسے خرچ بھی کرنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو خرچ کیوں کرنا پڑتا ہے اور کہاں کرنا پڑتا ہے، یہی کیوں اور کہاں کا جواب آج کا ہماری ویڈیو ہے۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ خرچ کرتی ہے کہاں کہاں، اسی کو ہم کہتے ہیں ہیڈز آف ایکسپینڈیچر، اسی کو ہم کہتے ہیں سرکاری خرچ کی مداد۔ تو اسٹوڈنٹ، ہماری گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، سب سے پہلا خرچہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے ڈیفنس پر۔ دنیا کی کسی بھی کنٹری کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے دفاع پر پوری توجہ دینا پڑتی ہے، خاص طور پر جب ملک ایسی سراؤنڈنگ میں ہو کہ اس کے ارد گرد اس کی دشمن کنٹریز سے تعلق ہو یا پھر مخالف کنٹریز سے تعلق ہو، تو ایسی صورت میں ملک کا دفاع اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ملک کا دفاع ہر صورت میں ہی ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے ارد گرد کے ممالک آپ کی مخالفت کرتے ہوں تو پھر دفاع پر خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ آف دا ٹائم اپنے ملک کے دفاع کے لیے ایک بڑا بجٹ رکھتی ہے۔ اس بجٹ پر جو خرچہ کرتی ہے گورنمنٹ، وہ سارے کا سارا خرچہ ظاہر ہے کہ حکومت کی اخراجات کی مداد میں سے نکلے گا۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ حکومت کا سب سے اولین خرچہ جو ہے، سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ دفاع پر ہوتا ہے۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ جو ہے وہ اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں ویپنز بھی خریدنے ہیں، اسلحہ بھی خریدنا ہے، آرمی کو سیلریز بھی دینی ہے، اور پھر باقی جو ہمارے معاملات ہے، جو بھی دفاع پر ہمارا بارڈر کو سیف کرنے کے لیے اس پر خرچہ کرنا پڑتے ہیں۔ اب تو ہمیں بارڈر پر جو ہے وہ باڑ بھی لگانا پڑ رہی ہے نا، افغانستان کے بارڈر پر بھی ہم باڑ لگا رہے ہیں، انڈیا کی صورت بھی حال ایسی آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ تو اس پر ہمارا خرچہ جو ہے گورنمنٹ کا پہلا بڑا خرچہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ چلتے ہیں، امن و امان۔ تو ملک میں امن و امان قائم رکھنا حکومت کی بڑی ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہوتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہاں تو نظم و نسق اور بھی بہت ضروری ہو گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان دہشت گردی کا بری طرح شکار رہا ہے۔ تو اس پر بھی ہمارا بے تحاشا اربوں روپیہ سالانہ ہمارا خرچ ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ کی خرچ کی مداد میں دوسرا بڑا خرچہ ہے آج کل۔ ویسے تو عام حالات میں اگر وہ امن و امان قائم ہے تو پھر اس پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں اس کا مطلب دہشت گردی نہیں ہے۔ ملک کے اندرونی امن و امان قائم رکھنا بڑا ضروری ہے، فورسز کو مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک میں کہیں نہ کہیں وارداتیں بھی ہوتی ہیں، ملک میں جرائم بھی ہوتے ہیں، ملک میں شہریوں کی زندگی کو، شہریوں کے جان و مال کو تحفظ دینا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں پر بھی ہمارا خرچہ ہوتا ہے، اس خرچے کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم و نسق، تقریباً ملتی جلتی چیز ہے اسٹوڈنٹ۔
کہ ملک میں امن و امان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں کسی قسم کی کوئی افراتفری نہ ہو اور نظم و نسق یہ ہے کہ ملک سموتھلی چل رہا ہو، اس پر جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس ہیڈ میں شامل کرتے ہیں۔ نمبر 3 پر چلتے ہیں، 4 پر چلتے ہیں اسٹوڈنٹس، سبسڈیز۔ تو گورنمنٹ آف دا ٹائم کو اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سبسڈائز کرنا پڑتا ہے، سبسڈیز دینا پڑتی ہیں۔ اگر دیکھیں آپ چینی کی قیمت جو ہے وہ بازار میں تقریباً 100 روپے کے لگ بھگ ہے، لیکن یہی چینی یوٹیلیٹی اسٹورز پر تقریباً 65 روپیز کی مل رہی ہے۔ یہ جو 35 روپے کا گیپ ہے یہ کیسے فل ہوتا ہے؟ تو یہ 35 روپے کا گیپ دراصل گورنمنٹ آف دا ٹائم فل کر رہی ہوتی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کو ہمیں 65 روپیز پر چینی فروخت کرنے کی ہم ہدایت کرتے ہیں۔ یہ جو 35 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، یہ جو گیپ آ رہا ہے، اسے گورنمنٹ فل کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی پیٹرول گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم مہنگا خریدتے ہیں، اور چونکہ ہمارے عوام بڑے غریب ہیں اس لیے ہم تھوڑا سا سستے داموں پیٹرول فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرول مہنگا خریدتے ہیں اور ہم اس کو سستا فروخت کرتے ہیں، یہ 5 روپے 10 روپے 15 روپے جو بھی اماؤنٹ ہے، یہ جو گورنمنٹ آف دا ٹائم اپنی پاکٹ سے پے کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کا بڑے اخراجات میں سے ایک خرچہ سبسڈی بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ انتقالی ادائیگیاں۔ تو یہ انتقالی ادائیگیاں کیا ہیں اسٹوڈنٹ آپ کی جو ٹرانسفر پیمنٹ ہے دراصل یہ وہ اخراجات ہیں جو گورنمنٹ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے ادا کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ 25 سال 18 سال جو بھی ان کا ٹینور ہوتا ہے وہ اس میں سروس کرنے کے بعد وہ ان کو پینشن ملتی ہے۔ یہ جو پینشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، یہ انتقالی ادائیگیاں ہیں۔ اسی طریقے سے باہر کا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے تو اسے تحائف دینے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو وظائف دیتی ہے۔ اسی طریقے سے گورنمنٹ کو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ملک میں تو ملک کے ان لوگوں کو جو اس حادثے کا شکار ہوتے ہیں ان متاثرین کی کوئی نہ کوئی مالی امداد بھی کرتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری حکومت کے اخراجات میں شامل ہوتی ہیں، ان کو ہم ٹرانسفر پیمنٹ یا انتقالی ادائیگیوں کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک مقروض ملک ہے، ان ملکوں کی صف میں شامل ہیں جن میں قرضہ زیادہ لیا جاتا ہے یا جن پر قرضہ زیادہ ہے۔ تو پاکستان کو قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی اقساط بھی پے کرنی ہے، ساتھ ساتھ میں ان قسطوں کے ساتھ ساتھ ہم انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کا بڑا آپ نے پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس کرنی ہے جو کہ انسٹالمنٹ کی صورت میں قسطوں کی صورت میں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس ہم اس پر انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کے اخراجات کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ فارن افیئرز، ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے آج دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں اسٹوڈنٹ جو تنہا زندگی گزار سکے۔ آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ منسلک ہیں، دوسرے ملک آپ پر انحصار کر رہے ہیں، تو یہ جو ہم ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں کتنا بھی بڑا ملک کیوں نہ ہو، امریکہ برطانیہ وغیرہ کی اگر آپ مثال لے لیں، اس کے باوجود بھی جاپان اتنا آگے نکل گیا، چائنا اتنا آگے نکل گیا، اس کے باوجود بھی ان کو دوسرے ملکوں سے کہیں نہ کہیں ہیلپ بھی لینی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں ڈیپینڈ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں وہ خود نہیں بنا سکتے، تو ہم دوسرے ملکوں سے تعلقات رکھنا بڑا ضروری ہے، تبھی تو ہم تجارت کر سکتے ہیں نا اسٹوڈنٹ۔ تو دنیا کے ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کئی دفعہ سال میں باہر کا دورہ کرتے ہیں، تو ظاہر اس پہ خرچہ ہوتا ہے نا، تو دوسرے ڈیلیگیشنز بھی آتے ہیں، وزیر خارجہ اکیلا نہیں جاتے، ان کے ساتھ بہت بڑی ایک ٹیم ہوتی ہے۔ تو یہ جو سارے کے سارے اخراجات اس کو بھی گورنمنٹ برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیفیسٹ فائنینسنگ، خسارے کی سرمایہ کاری۔ تو اسٹوڈنٹ ہر سال بجٹ ہم جب پیش کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا ہوتا کیا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہماری آمدنیاں بہت کم ہوتی ہیں، اخراجات ہمارے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر سال ہمارے اخراجات زیادہ شو ہوتے ہیں، آمدنیاں کم شو ہوتی ہیں۔ تو ہماری آمدنی جو ہے وہ اتنی ہے، اخراجات ہمارے اتنے ہیں، تو یہ جو گیپ ہے ہمارے یہ کہیں نہ کہیں تو فل کرنا ہے نا، تو اس پر خسارہ ہوتا ہے، اس کو ہم ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا نام دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے ہمیشہ ہر سال کتنے اربوں روپے کا خسارہ کر دیتا ہے، پاکستان ریلویز اربوں روپے کا خسارہ کر دیتا ہے، اسٹیل مل کراچی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بے شمار اخراجات کرنے والے ادارے سالانہ نقصان کرتے ہیں ہمیں، تو یہ جو نقصان ہے فل تو کرنا پڑے گا۔ تو اس نقصان کو فل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف دا ٹائم پے کر رہی ہوتی ہے، اس پیمنٹ کو بھی گورنمنٹ کے اخراجات کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے ہیلتھ کا شعبہ، کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ہیلتھ فراہم کرے، صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کرے۔ اس کے لیے ہاسپٹلز نئے بھی بنانا پڑتے ہیں، پرانے ہاسپٹلز کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے ڈیلی اخراجات جو ہے وہ کرنٹ جو ایکسپینسز ہے وہ بھی کور کرنا پڑتے ہیں۔ تو ان پر جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے
स्टूडेंट वो भी इसमें एक बड़ा खर्चे का एक हिस्सा होता है। तो हमें हॉस्पिटल्स बनाने के लिए और हॉस्पिटल को रन करने के लिए जो अरबों रुपया चाहिए होता है, तो ये भी गवर्नमेंट का एक खर्चा होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही अमन अमान में अगर हम बात करें, डिसिप्लिन में हम अगर बात करें, तो अदालतों पर जो खर्चा है वो भी गवर्नमेंट के अखराजात होगा, वो इन्हीं में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास तालीम आमा। जिस तरह सेहत एक आम आदमी का राइट है बुनियादी, इसी तरह तालीम हासिल करना भी एक आदमी का बुनियादी हक है। तो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने आवाम को सेहत की सहूलतें भी फराहम करे। तो सेहत की सहूलतों के साथ साथ गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है जो वो तालीम की सहूलतें भी फराहम करे। तालीम पर होने वाले अखराजात गवर्नमेंट का अखराजात का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटियाँ बनानी हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, उसको फंड्स देने हैं। तो ये जो है आप एग्जामिनेशन का सिस्टम है, ये सारे का सारा एक सिस्टम है। आप देखें तो साल में कितने स्कूल नए बनते हैं, उनको फर्नीचर देना है, या फिर उनको बच्चों को आज पाकिस्तान में हम फ्री किताबें भी दे रहे हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे स्कूल्स गवर्नमेंट के ऐसे भी हैं जहाँ के बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म, इवन के दोपहर का खाना भी फ्री देते हैं, दूध का डब्बा भी फ्री देते हैं उनको। तो इस पर भी खर्चा होता है। तो ये अखराजात भी गवर्नमेंट के अखराजात का हिस्सा होते हैं। उसके बाद है इरीगेशन। ज़ाहिर है कि अगर आप ज़राई मुल्क ना भी हों, पाकिस्तान तो वैसे ही एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर कंट्री है, अगर आप ज़राई मुल्क ना भी हों तब भी पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक को आबपाशी के ज़राए पर भी खर्चा करना पड़ता है। याद रखिएगा पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया के बड़े बड़े नहरी निज़ामों में से एक है। तो इस पर हमारा जो इरिगेशन पर जो हम खेतों को सैराब करते हैं, फसलों को पानी देते हैं, अगर हम ज़रा वसी चले जाएं तो आवाम को पानी की सहूलत फराहम करना भी गवर्नमेंट का एक ज़िम्मेदारी का एक हिस्सा होता है। तो इन पर जो है पानी की जितने भी मसाइल हैं उसका जो हमारे पास जो ज़रूरियात हैं इसको पूरा करने के लिए भी हमारे अखराजात हैं गवर्नमेंट का। ख्याल रखिएगा यहाँ के जितने भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आते हैं, सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, ज़लज़ले आ गए, या खुदा न खासा कोई बड़ा हादसा हो गया, इस पर भी गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो ये भी गवर्नमेंट की मदद में खर्च की मदद में शामिल होते हैं। गो मैंने वहाँ नहीं लिखा। उसके बाद है ज़राए नकलो हमल। गवर्नमेंट की ये ज़िम्मेदारी है कि आवाम को आने जाने की सहूलतें फ़राहम करे, ट्रांसपोर्टेशन फ़राहम करे। पाकिस्तान का PIE का महकमा देख लें, फिर रेलवेज़ देख लें, सड़कें बनानी हैं, रेलवे लाइन बिछानी है। तो ये सारी की सारी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट का खर्चा होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन तो ज़्यादातर प्राइवेट होती है, श्योरली प्राइवेट होती है, लेकिन भाई प्राइवेट आदमी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, सड़कें कभी नहीं बनाते। एक अरबपति आदमी भी सड़क बनाने की हिम्मत नहीं करता, जुर्रत नहीं करता, इतना हौसला भी नहीं होता। ये हौसले गवर्नमेंट ही के होते हैं। तो गवर्नमेंट इस पर खर्चा करती है, गवर्नमेंट की खर्च की मदद में ये बात भी शामिल होगी। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास ज़राए मवासलात। ज़राए मवासलात में क्या होता है, जिस तरह हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह हमारी मालूमात भी ट्रैवल करती हैं। अगर इंसान और सामान ट्रैवल करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा, अगर मालूमात ट्रैवल करेंगी तो हमारी कम्युनिकेशन में आ जाएगा। तो कम्युनिकेशन महकमा पाकिस्तान में इंटरनेट की सहूलत फराहम करना, टेलीफोन की सहूलत फराहम करना, मोबाइल की सहूलत फराहम करना, अखबारात की सहूलत फराहम करना, रेडियो टेलीविज़न है, ये सारी की सारी चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन जितना भी है ये कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो इस पर जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, ये भी गवर्नमेंट की हेड्स की जो है हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स का एक हिस्सा होती है। उसके बाद है स्टूडेंट तरक्याती मंसूबे। हर गवर्नमेंट को मुल्क को डेवलप करने का भी प्रोग्राम बनाना पड़ता है। कहीं 1 साला मंसूबे हैं, कहीं 5 साला मंसूबे हैं, कहीं 10 साला मंसूबे हैं, कहीं 100 साला मंसूबा है। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन पर भी तो खर्चा होता है, बल्कि एक बड़ा खर्चा होता है। तरक्याती मंसूबे बाकी जितने भी हैं हो सकता है गैर तरक्याती हों, लेकिन ये तो खालिस तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं ना। तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इस पर भी गवर्नमेंट खर्चा करती है। इस पर होने वाले खर्चे जो है उसको भी हम गवर्नमेंट की खर्चे का हिस्सा समझते हैं, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स में आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन टूर्स, मैंने पहले कहा, इसी में आ जाएगा हमारे पास ये जो फॉरेन अफेयर्स है, मुल्क के दूसरे मुल्कों के हमारे सरबराहान, हमारे सदूर, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे वज़ीर आला, गवर्नर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये दूसरे मुल्कों के दौरे करते हैं, उन पर जो अखराजात होते हैं वो भी गवर्नमेंट पे करती है। बल्कि यहाँ तक अगर मैं ये देखूँ कि इन महकमों के सरकारी बड़े बड़े अफसरान जो है इनकी सेहत का खर्चा भी गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमारा डेलीगेशन दूसरे मुल्कों में जाएंगे भी और दूसरे मुल्कों के डेलीगेशन हमारे मुल्क में आएंगे भी, इस पर जो हमारा खर्चा होगा गवर्नमेंट का ये भी एक बड़े खर्चा है। तो गवर्नमेंट के अखराजात बेतहाशा हैं। अगर गवर्नमेंट की आमदनी की, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि गवर्नमेंट की आमदनी के बेशुमार ज़राए हैं, तो ख्याल रखिएगा कि गवर्नमेंट के खर्चे भी लातादाद होते हैं।
तो गवर्नमेंट को बाहर बैठे हुए हम बड़ा आसान समझते हैं, जब गवर्नमेंट पर जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं, एंटर होते हैं, वो चेयर मिलती है आपको, तो फिर पता चलता है कि हुकूमत कितना मुश्किल काम है या कितना बाहर बैठे तनकीद करना बहुत ही आसान होता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। एक दफ़ा फिर आपको ये बताता चला जाऊँ, आप लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने राब्ते में रखा अपने आप को मुझसे। और जाने से पहले आपको याद करवाना है, जो कि आपको याद भी है, कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर और लाइक भी करना है, आगे फॉरवर्ड भी करना है, दोस्तों को भी बताना है और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना है। वजह क्या है, जल्दी जल्दी वीडियो आपको मिल जाया करेगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आया करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ कल इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखिएगा। दुआ करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, मेरे शहर को, मेरे महल्ले को, मेरे तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम रिश्तेदारों को अल्लाह कोविड-19 से महफूज रखे। और यहाँ मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो कोविड-19 का इंजेक्शन लगा रही है। लगा लो भाई, कोई बात नहीं, मैंने खुद भी लगा लिया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी व नासिर।